آپ نے یو ایس اے کے ویزے کے لیے اپلائی کیا, وہاں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. آپ نے کسی کنٹری کے لیے اپلائی کیا, وہاں آپ کا انٹرویو بسا اوقات خواتین لے رہی ہوتی ہیں. اگر آپ وہاں نظر نیچی کر کے انٹرویو دیں گے تو اس کا بہت برا امیج جاتا ہے. بسا اوقات اس بیس پہ وہ ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جاب کے لیے آپ گئے انٹرویو دینے کے لیے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھ کے انٹرویو دیں, تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے. اب ایسے موقع پہ جہاں ضرورت ہے وہاں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہاں دیکھنا جائز ہے, لیکن بہن سمجھ کے دیکھیں اس کو, آپ ماں سمجھ کے دیکھیں آپ اس کو. اس میں دل میں پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے, ٹھرکی نہ بنے. تو اسی طرح قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں, لیکن صحیح مسلم میں ہے نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا آپ نے, ہے یا نہیں ہے؟ یہاں اس کے اگینسٹ ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آ رہے تھے, تو امہات المومنین نے کو نبی نے حکم دیا کہ پردہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے, تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو. تو یہ خوب سمجھ لیں, علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم استحباب کے لیے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری ازواج کسی غیر محرم مرد کو دیکھیں. تو افضل تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں بھائی, افضل تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں. اور کوئی مرد اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی نہ دیکھے فلاں مرد کو, تو نہ دیکھے, وہ اس پر شوہر کی اطاعت بھی لازم ہے. قانون ایک الگ چیز ہے, وہ شریعت نے بیان کر دیا, اور مستحبات اور فتنوں سے بچنے کے لیے جو سد ذرائع ہیں وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو جب آپ سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہیں تو کچھ باتیں آپ بند کمرے میں بیٹھ کے تو کہہ سکتے ہیں, جب سوسائٹی میں چلتے پھرتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں پھر شریعت کے لا کا اور قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور جہاں نارمل حالات ہیں, جہاں آپ کو مجبوری نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, تو بھائی مرد کو بھی حکم دیا جائے گا کہ عورت کو نہ دیکھے, اور عورت کو بھی حکم دیا جائے گا کہ مرد کو نہ دیکھے. اب جو نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں, وہ تو مرد تھے سارے نا, لیکن کیوں دکھا رہے ہیں بھائی؟ ضرورت ہے, وہ نو عمر ہیں, ان کو یہ کھیل کود سے ہی ان کا دل بہلے گا. ہمارے نبی کی عمر اتنی زیادہ تھی اور امی عائشہ کی عمر انتہائی بہت کم عمر تھی, تو آپ نے ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان سے معاملات کیے ہیں. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیا, ہم کہتے ہیں یہ کمال ہے کہ اتنی کم عمر سے نکاح کر کے اس کو بہترین طریقے سے نبھایا ہے. یہ کمال آج لوگوں میں نہیں ہے. ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے, ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے آپ کا بیہیویئر ان کے جیسا تھا, تو ان کو آپ نے کھیل دکھایا ہے. باقی ازواج کو کھیل نہیں دکھایا حبشیوں کا, تو باقی ازواج کو نہیں دکھایا, امی عائشہ کو دکھایا, کم عمر ہیں. تو ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جاتا. اسی وجہ سے میں یہ لونڈے لپاڑوں کو بولتا ہوں کہ تمہارے لیے تو عورت کو دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ کہیں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے, جاب کے سلسلے میں کہیں جانا ہے, کہیں ضرورت پڑ گئی, یا ٹیچر کو کوئی سوال کا جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ تم تو بالکل, کیونکہ فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. لیکن ایک آدمی کی ایک ایج ہو جاتی ہے, اس کا نکاح سے بھی تعلق ہے, نکاح کے بعد بھی انسان کے جذبات بہت کنٹرول ہو جاتے ہیں, ایج ہو جاتی ہے انسان کی, تو ان تمام چیزوں کو سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. تو اصل حکم شریعت کا کیا ہے کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو, اصل تو یہی حکم ہے. جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دیکھنا جائز ہے. کسٹمر کو بھی, دکاندار کو بھی بعض دفعہ کسٹمر کو دیکھنا پڑتا ہے. اب عید کے دنوں میں خواتین کا دکانوں پہ اتنا رش ہوتا ہے. ایک صاحب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے اور انہوں نے کہا اب خواتین کو دیکھنا چونکہ حرام ہے. اب وہ جیولری کا ان کی دکان تھی, وہ کہتے ہیں میں نظر نیچے کرنے کے چکر میں نا کئی دفعہ کچھ چور قسم کی خواتین آئیں, انہوں نے ہاتھ صاف کیا اور مال لے گئیں. تو کہہ رہے ہیں یار میں تو دیکھنا بھی حرام ہے اور ادھر سے. میں نے کہا ایسا دیکھنا بھی اتنا بھی حرام نہیں ہے کہ تمہاری دکان آدھی خالی ہو جائے, تمہاری شاپ پہ کسٹمر آ رہا ہے, کم از کم دیکھو تو صحیح کہ کیا کر رہا ہے وہ. تو اب پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھنا شروع کر دیں. یہ مسئلہ بتاتے ہوئے ڈر یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں, لڑکیوں کو تاڑ تاڑ کے دیکھنا شروع کر دیں, تو یہ حرام ہے. دیکھو قرآن کی آیت ذہن میں رکھو, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے تم کسی ضرورت سے دیکھ رہے ہو یا ہوس پوری کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو. اور دوسری آیت بھی یاد رکھیں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ فسادی کو بھی جانتے ہیں اور جو سوسائٹی میں اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے جب کوئی ایکٹر ان کے پاس آئی, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, سمجھ رہے ہو نا, یہ 100% اصلاح کی نیت سے ہاتھ رکھا ہے. سر پہ اس کے چادر بھی ہے, ایسا نہیں کہ اب آپ اتنے لبرل بن جائیں کہ اصلاح کی نیت سے آپ بغیر چادر کے بھی ہاتھ رکھنا شروع کر دیں اور ہینڈ شیک کرنا شروع کر دیں. یہ حرام ہے بالکل, یہ بالکل ناجائز ہے.
سر پہ چادر ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے اب کیا کیا؟ آپ اگر ہاتھ رکھو گے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ جائز ہے, میں نہیں, کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ کو پتہ ہے کون فساد کر رہا ہے اور کون ایک مسئلے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. مولانا طارق مل صاحب کے حالات میرے سامنے جتنے آپ کے سامنے اتنے نہیں ہوں گے. ان سے علمی اختلافات 100 دفعہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے تقوی پر, ان کی للہیت پر اعتراض کرنا بہت مشکل کام ہے. ان کی زندگی قربانیوں میں گزری ہے, اللہ کی تبلیغ میں چلتے رہے ہیں ساری زندگی, تو اب جا کے بیٹھے ہیں گھر میں. ساری زندگی سفروں میں گزری, پہاڑوں میں, پتھروں میں, کون سی جگہ ہے جہاں وہ تبلیغ کے لیے نہیں گئے ہوں. کئی سال مدرسے میں گزارے, مجاہدے میں. تو ایسا شخص اگر کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو بھائی بیٹی بنا کے ہی رکھ رہا ہوگا. لیکن آپ اگر رکھنا شروع کر دو تو مجھے ڈر ہے کہ میرے 4 شادیوں والے بیانات کا کہ پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. یہ تو اس طرح اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا طارق مل صاحب کے لیے مسئلہ چینج کر دیا اور دوسروں کے لیے مسئلہ الگ ہے. مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہے. وہ مسئلہ ہے کہ عورت کی طرف غلط نیت سے نظر ڈالنا جائز نہیں ہے. مسئلہ سب کے لیے یہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کون غلط نیت سے نظر ڈال رہا ہے اور کون صحیح نیت سے نظر ڈال رہا ہے, تو لوگوں کے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بھائی یہ بندہ ہے ہی ٹھرکی, یہ جو دیکھ رہا ہے نا, ہمیں پتہ ہے اس کی کوئی اچھی نیت, کیونکہ یہ کیا اچھا کر لے گا, تو کیوں سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, تو کیوں فری ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ ایجڈ آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, اور دوسری شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا, انہوں نے بیان کر دیا ہے. میرے جیسا آدمی تو اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے نا تو آپ کہہ سکتے ہو شاید مفتی صاحب کا 5ویں کا ارادہ ہو گیا ہے, لیکن اب تو میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے نا. 3 کے بعد اگر میں یہ کر رہا ہوتا تو مجھ پہ تو آپ شبہ کر سکتا. بول تو میں بھی یہ کام نہیں کرتا. میں یہ رشتے اس طرح سے میں نے کبھی بھیجے ہی نہیں ہے کسی کو پٹا پٹو کے. میرے دوست مجھ پہ گواہ ہیں الحمدللہ. میں نے شادیاں جتنی کی ہیں نا شریفانہ طریقے سے کی ہیں الحمدللہ, تمیز سے کی ہیں. میرے لیے ایسے بہت رشتے آئے ہیں کہ لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے, اماں راضی نہیں ہے. ایک جگہ تو میرے لیے ایسا رشتہ آیا تھا, لڑکی کی ماں بھی راضی, لڑکی بھی راضی, اس کے بھائی بھی راضی, ابا راضی نہیں. اور ابا 100% غلطی پر بھی تھے. غلطی پر اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں دے رہے, وہ ابا کا جو تھا نا وہ معاملہ خراب تھا, ان کی نیت کچھ اور تھی, یعنی کہیں غلط جگہ شادی کرنے کی. سب کچھ تھا, میرے لیے تو راستہ کھلا تھا, میں شادی کر لیتا. اور مجھے اس طرف طبیعت بھی مائل تھی. پرانا قصہ ہو گیا, اب نیا نہیں ہے کہ اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے نہیں کی, اس لیے نہیں کہ بھائی باپ کو راضی کرو, میں ابا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. بہت انہوں نے کہا, میں نے کہا نا, اٹ ازنٹ پاسبل. تو میں نے جتنی شادیاں کی ہیں نا, لوگ کہتے ہیں مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک آدمی ہوں, میں جو پتہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے میں کیا ہوں. لیکن شادیوں وادیوں میں نے نہ کسی کو ٹھگا ہے, نہ کسی غیر شرعی طریقہ تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقے سے بھی الحمدللہ شادی نہیں. غیر شرعی سے اوپر کی چیز ہے نا غیر اخلاقی, غیر اخلاقی طریقے سے بھی نہیں کی ہے. سیدھا سادہ پیغام بھیجا ہے, ابا اماں دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پتلی گلی سے نکلو, کہیں اور ٹرائی مارو. ہاں رکا نہیں ہوں میں, مایوس نہیں ہوا, دل پہ نہیں لے کے گیا آپ لوگوں کی طرح. آپ لوگ دل پہ لے جاتے ہو کہ ہم نے پیغام بھیجا, انکار ہو گیا, رو رہے ہو, نیندیں اڑ رہی ہیں. ایسا نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں بھائی, ادھر سے انکار ہو گیا, عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے, ذلیل ہوئے. جب انکار ہوتا ہے آدمی کو منہ تو بنتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. لیکن ہم نے کہا, مجھے پھر اپنے استاذ کی ایک بات یاد آتی تھی, انہوں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار ہو گیا نا. میں نے ان کو دیکھا, ان بیچاروں کا نا, بیچارے وہ, ان کو امید نہیں تھی کہ یہاں سے انکار ہو جائے گا نا, تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. پھر لمبی آہ بھرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں, اللہ یہاں شادی کرا دے, اگر نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے. کہتے میں یہ بھی پھر خود ہی ہنسنے لگے. تو مجھے ان کا ملفوظ یاد آتا تھا, اللہ ادھر تو نہیں ہوئی, یہاں نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے. تو پھر ہم اگلے دن اس غم کو بھول گئے, کہیں اور ٹرائی مارو. تو آپ لوگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرائی ماری, نہیں ہوئی تو غیر اخلاقی طریقوں پہ آتے ہو. پھر لڑکی سے الگ سے خفیہ رابطے کی کوشش کرتے ہو, پھر ادھر سے پھر استخارے نکلوانا, پھر مجھے آ کے تنگ کرنا. ہر دوسرے دن کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے, لڑکی والے نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھاؤ, میرے جیسا رشتہ کا انکار کر دیا. میں نے کہا میں تجھے جانتا نہیں ہوں, میں ان کو کیوں سمجھاؤں.